ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور بضرور اس دن یعنی قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یا کریں گے، ان تمام کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونا ہے کہ ان نعمتوں کو تم نے استعمال کیا اور ان کا شکریہ کیا ادا کیا۔ ویسے تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کون سی نعمت دی گئی ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا، اگرچہ بندے کی سمجھ میں نہیں ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہر بندے کے پاس۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو بعض صحابہ عرض کرنے لگے، آقا ہم سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمیں کھانے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے، اور یہ کھانا جو ہے وہ بھی جو کی صورت میں تھوڑا سا ملتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، تلواریں ہمارے کندھوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمایا محبوب ان کو فرمائے، یہ جو تمہیں ٹھنڈا پانی ملتا ہے یہ چھوٹی سی نعمت ہے، اس نعمت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پانی صرف دیکھا جائے کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بندہ پیے تو جی سکتا ہے، پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح بندہ جو بھی استعمال کرتا ہے، دیکھیے کھیتی باڑی جو ہے وہ اسی پانی کے ذریعے ہوتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو کوئی پیداوار حاصل نہیں کر سکتا، اگر بارش نہ آئے بارشی پانی کے ذریعے پیداوار حاصل کرتا ہے، پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ بارش آسمان سے جو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ٹویل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے کاشت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح پانی کے بغیر جو بندہ چیزیں استعمال کرتا ہے کھانے پینے والی وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی طرح پھر جب آٹا گوندا جاتا ہے، آٹے میں پانی ڈالا جاتا ہے، پانی کے بغیر آٹا نہیں گوندا جاتا۔ اسی طرح سالن بنتا ہے، سالن کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت، اور اسی طرح وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت۔ تو اس طرح صرف اسی پانی کو دیکھ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اس صحابی رسول کی توجہ نہ گئی کہ ویسے تو بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن جب ان کو توجہ دلائی کہ بھئی پانی بھی تو بڑی نعمت ہے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں گئی، تو ظاہر ہے کہ جب بتایا گیا ہوگا تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے پانی کے علاوہ کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ آنکھ دی ہے جی، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، ان سب کے متعلق پوچھا جانا ہے کہ ان نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ تو حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم ان کا کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اور یہ ذہن نشین فرما لیجئے پکی طرح کہ قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کا ہم نے جواب دینا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے استعمال کی اور ان نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کیا۔ اسی لیے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، سخت دھوپ تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملے تو فرمایا تم جو ہے اپنے گھروں سے اس وقت باہر کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا بھوک کی وجہ سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، ہم باہر نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے اپنے گھر سے باہر آیا۔ پھر ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے۔ انصاری آدمی اپنے گھر میں نہ تھے، ان کی بیوی گھر کے اندر موجود تھی۔ اس نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر آتے ہوئے دیکھا بڑی خوش ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خوش آمدید، آپ ہمارے پاس تشریف لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا شوہر انصاری کہاں ہے؟ عرض کی حضور ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے، آپ یہاں پہ تشریف رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ انصاری آدمی بھی آ گئے، تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے مکرم اور معظم میرے پاس مہمان تشریف لائے، اور پہلے کبھی مجھے موقع ایسا نہیں ملا اور یہ نعمت پہلے مجھے نہیں ملی۔ تو جلدی سے وہ کھجور کے درخت کے پاس گئے، ایک کھجور کا گچھا توڑ کے لے آئے جس کے اندر پکی کھجوریں بھی تھیں، کچی بھی تھیں، ہر قسم کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورا گچھا تم توڑ کے کیوں لے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں نے چاہا کہ آپ اگر ساری کی ساری پکی کھجوریں کھائیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوں، اگر کچی کھجوریں کھائیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوں۔ میں چاہتا تھا ہر قسم کی کھجوریں آپ حضور کے سامنے آ جائیں، جو آپ کا جی چاہے آپ تناول فرمائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جلدی سے اس کو تیار کیا اور وہ گوشت تیار کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بکری کا گوشت اور روٹی سامنے آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن لیا اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بھی دے آؤ کہ 3 دن ہو گئے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہم نے یہ گوشت کھایا، روٹی کھائی اور یہ کھجوریں پکی کچی جس قسم کی بھی کھائیں، قیامت کے دن ان کے متعلق ہم سے سوال ہونا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا کیا اتنی سخت بھوک میں جو کچھ کھایا ہے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا؟ حضور آپ کے سامنے ہم گھر سے بالکل بھوکے نکلے اور اس طرح بھوک کی حالت میں آ کے ہم نے یہ کھجوریں کھائیں، روٹی کھائی، گوشت کھایا، کیا سخت بھوک کی حالت میں جو کچھ کھایا جائے کیا اس کے متعلق سوال ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، جس حال میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کی جائے گی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو حضرات گرامی ذرا اس طرف غور فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا ہاں اگرچہ ہم بھوکے تھے اور اس طرح ہم نے جو ہے اتنی نعمتیں استعمال کی اور گوشت کھایا، روٹی کھائی، کھجوریں کھائیں، تو ان سب کے متعلق جو ہے سوال ہوگا۔ حضور یہ فرماتے ہوئے رو پڑے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس لیے اب ہم دیکھیں کہ آج کل کتنی بڑی ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو روٹی بھی پوری طرح پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ ایک ایک کھجور کو کئی صحابہ استعمال کر کے گزر اوقات کرتے تھے۔ اب پھر پانی کی کتنی ہمارے ہاں فراوانی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی کی کتنی قلت تھی۔
ایک جنگ کے اندر پانی نہیں ملا تو اونٹ کو ذبح کر کے جو اس کے پیٹ میں پانی تھا وہ نکال کے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی پیاس جو ہے وہ بجھائی۔ تو اس طرح آج کل دیکھیں کتنی بے شمار نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ذرا غور فرمائیں کہ ہم ان نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیش نظر رکھ کے کہ قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کریں۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ تو بہرحال جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو استعمال کرتے ہوئے ضرور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی۔